اس کی کیا کنکلوژن کریں گے؟ وہ یہ تھا کہ شروع میں وہ اس کو نمب کرتے رہے. ایک چیز ہمارے یہاں ہوتی ہے نمبنگ. نمبنگ کا مطلب ہے ڈونٹ فیل اینی تھنگ. جیسے آپریشن یا انجیکشن لگانے کے لیے نم کرتے ہیں نا, سن کر دینا, اگر اردو میں بولیں اسے سن کرتے رہے. کبھی کبھار سن ہونا بہتر ہوتا ہے, کبھی کبھار جیسے کوئی آسمانی آفت آ گئی یا کچھ ہو گیا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اپنے آپ کو مضبوط کر لو, اب یہ طوفان گزر جائے تبھی باہر نکلیں گے, ابھی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ کبھی کبھی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قوت رکھی ہوئی ہے, اس کو ہم فریز ہونا بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ادروائز کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے تو ہمارے پاس 4 طرح کے بیہیویئرز ہوتے ہیں, فائٹ, فلائٹ, فریز اور کال اے فرینڈ. ٹھیک, 4 طرح کے بیہیویئرز ہم کر سکتے ہیں جب ہمارے پہ کوئی مصیبت آئے. یعنی پہلا تو ہے فائٹ کہ اس سے جھگڑو, دوسرا ہے فلائٹ کہ بھاگ جاؤ ادھر سے, سانس لڑ رہی ہیں بھاگ جاؤ بھائی, وہیں سے ہٹ جاؤ. جی, سو اس کا مطلب نہیں کرنا چاہیے, فیل کرنا, جو چیز ہو رہی ہے اس کو محسوس. یہ جو 4 آپ نے الگ الگ چیزیں بتائیں, بہتر زندگی گزارنے کے لیے ان 4 چیزوں کا صحیح ٹائمنگ پہ استعمال کرنا بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. تو یہ بچیوں کو کیسے سکھائیں ہم کہ کون سی چیز کا کب استعمال کرنا ہے؟ یہ وزڈم ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا. اب یہ وزڈم, اور یہ وزڈم کیسے پیدا کریں؟ یہ وزڈم ایسے پیدا کریں کہ رول پلئنگ کریں. آپ اس کو سینیریوز دیں. آپ ہمارے ابا اللہ ان کو جنت نصیب کرے, میرے والد کا 2-3 سال پہلے انتقال ہوا, تو وہ جو ہے وہ ہمیں کیا کہا کرتے تھے, ہم بیٹھے ہوتے تھے تو کہتے امیجن کرو کہ یہاں چور آ گیا ہے اور امی ابو گھر پہ نہیں ہیں اور تم تینوں بہن بھائی ہو, تو کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے, وہ سینیریوز بتاتے تھے. تو پھر ہم ابا سے کہتے کہ وہ کس کھڑکی سے آیا ہے, تو کہتے اس سے آیا ہے, تو آنے میں کتنی دیر لگے گی, ہم اتنی دیر میں یہاں چھپ جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں رول پلے کرایا کرتے تھے. اور وہ یہ بھی جیسے کوئی مہمان آئے ہیں, کوئی امپورٹنٹ مہمان آتے تھے, تو ابا کہتے تھے کہ ابھی مہمانوں نے آنا ہے, ان سے ہمارا تعلق بڑا فارمل ہے, تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ تو ہم کہتے ابو ہم ان کو سلام کریں گے. کہتے نہیں, کر کے دکھاؤ. تو السلام علیکم انکل, اور پھر بیٹھ جائیں گے. دیکھیں پرانے زمانے میں بچوں کو بہت تمیز سکھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور ابو کہتے تھے پھر یہ ٹرالی پڑی ہے, نہیں ہم ٹرالی میں سے کچھ نہیں لیں گے, جب مہمان چلے جائیں گے تب کھائیں گے. وہ پورا ہمیں سبق رٹا کے بٹھاتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی پتا تھا واٹ ٹو ایکسپیکٹ. ہم ایسا نہیں کہ مہمان آئے تو ادھم مچاتے پھر رہے جیسے آج کل بچے کرتے ہیں. تو بس یہ ہوتے تھے کہ مہمان جائیں تو ٹرالی پہ ہم حملہ کریں تو پھر کھائیں. ٹھیک ہے, تو مطلب جو بھی ہمارے گھر کے رولز تھے وہ اس طرح سکھائے جاتے تھے. شوہر اگر تم پہ ہاتھ اٹھائے تو تم اس کا ہاتھ پکڑ لو, روک لو. یہ نہیں کہے کہ وہ تمہیں مار رہا ہے تم بھی مارو, یہ غلط بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, عام طور پہ مائیں ایگریسو میں چلی جاتی ہیں, بیٹا اسکول جا رہے ہو نا, کوئی مارے گا تو تھپڑ لگانا. یہ میں نے کل سنا میں نے اپنے کلینک میں بیٹھ کے. تو میں نے ماں کو کہا کہ آپ کیا بچی کو سکھا رہی ہیں, تبھی نوٹس آ رہا ہے کہ اسکول سے کہ ہم اس کو نکال رہے ہیں بچے کو. وہ تو ماں سکھا کے بھیج رہی ہے کہ تمہیں کوئی ایک مارے تم 2 مارنا. ٹھیک, تو کہتی پھر کیا کہوں؟ میں نے کہا آپ یہ سکھائیے بچے کو کہ تمہیں کوئی مارے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لو, ہاتھ پکڑ کے ٹیچر کو شکایت لگاؤ. سیدھی سی مطلب ہر چیز کا حل ہے نا, یا ادھر سے چلے جاؤ, بھاگ جاؤ اور جا کے ٹیچر کو بتاؤ کہ وہ مجھے مار رہے ہیں. مگر اگر تم نے بھی لڑنا شروع کر دیا یوں تو ورلڈ وار شروع ہو جائے گی. ٹھیک, تو وہ فائٹ اس جگہ کہ بھئی اگر شوہر تم پہ ہاتھ اٹھانے لگے تو ایک دم اپنا چہرہ بچاؤ یا یوں کر کے اس کا ہاتھ روک لو. ٹھیک, اچھا اب یہ چیز ہو گئی. فائٹ کس وقت کرنی ہے؟ فلائٹ کب کرنی ہے؟ کہ جب بہت غصے میں ہے کوئی اور بولے چلا جا رہا ہے تو آپ کوگنیٹیو ڈائیورژن کے لیے کہیں اچھا آپ میں ابھی چائے بنا کے لاتی ہوں, یا 1 منٹ وہ پانی کا نلکا کھلا ہے میں ادھر سے ہوا ہوں. تو آپ نے بہانے سے آپ ہٹے, کیونکہ وہ آپ کو دیکھے جا رہا ہے, اس کا غصہ بڑھے جا رہا ہے. اور ہم تو کتنی کہانیاں سنتے ہیں, غصہ 9 یا 10 لیول پہ پہنچا, اب شوہر نے پسٹل نکال دی, گولی مار دی. ٹھیک, تو اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ عورت کیا کر رہی تھی, جس کے اوپر ہو رہا تھا وہ اس کے غصے کو کیا ایگریویٹ کر رہی تھی, یا کوشش کر رہی تھی کہ اس وقت تو معاملہ سنبھالوں. بڑے بڑے ہم نے واقعات دیکھے نا, گولی مار دی, یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اس وقت دوسرا شخص کیا کر رہا تھا, آگ بھڑک رہی ہے تو آپ اس پہ پانی ڈالیں گے یا تیل ڈالیں گے؟ ٹھیک ہے, ایک بندہ غصے میں ہے, دوسرا یہ مت سوچے کہ مجھے برابر کا جواب دینا ہے. دوسرا کہے کہ پہلے اس کو کام ڈاؤن کرنا ہے, اس کو ریگولیٹ کرنا ہے, اس کے بعد کہانی آگے چلے گی. کیونکہ وہ تو غصے میں نہیں ہے نا, تو اس کو تو ریگولیٹ کرنا ہے. تو اور پھر تیسری چیز فریز
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی جواب نہیں دیتے. ایک گھر میں کوئی خاتون ہے, کوئی خلیہ ساس ہیں, کوئی ہیں جو موجود ہیں اور ان کی عادت ہے جو گزر رہا ہے اس کو انہوں نے کچھ کمنٹ کرنا ہے کیونکہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں. تو آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا ایک کان سے سنو دوسرے سے اڑا دو. ٹھیک ہے کہ نہ اس شخص کی اتنی امپورٹنس ہے, نہ وہ آپ کو کوئی نیچا دکھا رہا ہے, اس کی عادت ہے, اس نے بڑبڑانا ہے, تو اب یہاں سے گزر جاؤ. اور پھر آخری چیز, ہاں اگر یہ ساری چیزیں تم کرو اور حالات نہ بدلیں پھر مجھ سے پوچھ لینا, یا پھر ہم کسی ماہر کے پاس جا کے مشورہ کریں گے. ٹھیک. تو یہ آپ کے چاروں آپ نے بچے کو سکھا دی, فائٹ, فلائٹ, فریز یا کال اے فرینڈ.